آج نعیم الاولیاء پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ سید نعیم اشرف صاحب کے یوم ولادت کے موقع پہ یہ پروگرام یہ سیمینار رکھا گیا، جس کی صدارت کلیم الاولیاء حضرت سید اشرف کلیم جائسی مدد العالی و پروفیسر ڈاکٹر سید علی اشرف صاحب فرما رہے ہیں۔ دیگر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، ان سب کی موجودگی میں چند باتیں کہوں گا اور زیادہ تر باتیں اس میں موجود ہیں، چونکہ اس کا عنوان ہی ہے کہ اودھ کی خانقاہ اور اس کے سماجی خدمات۔ اودھ اتر پردیش میں ایک واقع تاریخی خطہ ہے۔ ابتدا میں اس کا دارالحکومت فیض آباد تھا، اس کے بعد اس کا دارالحکومت لکھنؤ منتقل ہو گیا، جو کہ اتر پردیش کا موجودہ دارالحکومت بھی ہے۔ اس میں درج ذیل اضلاع شامل ہیں، اس میں سب کے نام ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ اسی میں ایک شورۂ آفاق خانقاہ شہبازیہ حسینیہ ہے، جس کا ذکر یہاں مقصود ہے۔ یہ تقریباً 700 سال قبل کی خانقاہ ہے، جو ضلع امبیڈکر نگر کے موضع مقام درگاہ میں دریائے گھاگھرا سرجو ندی کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ یہ مقام ضلع فیض آباد ایودھیا سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق میں ہے۔ اکبر پور ریلوے اسٹیشن سے 22 کلومیٹر فاصلے پر جانب شمال میں، کچھوچا مقدسہ سے تقریباً اتنے ہی فاصلے پر جنوب مشرق میں، اور ضلع بستی سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر بنارس ہائی وے کے قریب ٹانڈا روڈ التفات دن کے مضافات میں واقع ہے۔ یہاں بس اور ٹرین دونوں ذرائع سے آ سکتے ہیں، البتہ ٹرین سے آنے والوں کو اکبر پور ریلوے اسٹیشن پر اتر کر موٹر گاڑی کا سہارا لینا ہوگا۔ یہ خانقاہ اصل خانقاہ اشرفیہ چشتیہ کچھوچا مقدسہ کی ایک شاخ ہے، جس کے بانی حضرت مخدوم سید شاہ شیخ رکن الدین شہباز حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ کا اسم مبارک سید شاہ رکن الدین حسینی ابن سید شاہ علاء الدین ابن سید شاہ سراج الدین اور لقب شہباز ہے۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب پدری 21ویں واسطے سے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلسلہ نسب مادری حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ کا اور حضرت مخدوم اشرف کا خاندانی سلسلہ بھی ایک ہی ہے، یعنی ابراہیمیہ، امویہ، سامانیہ، سمنانیہ۔ آپ کے خاندان نے ایک لمبے عرصے تک عراق اور اس کے مضافات میں حکومت کی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دوسری بار سیاحت عالم، حج بیت اللہ اور دورہ وطن سے فارغ ہو کر ہندوستان آنے لگے، تو آپ کے ساتھ حضرت شیخ رکن الدین بھی اپنے لڑکے سید شاہ قیام الدین کو لے کر حضرت کے ہم رکاب ہو گئے۔ ٹانڈا سے تقریباً 16 کلومیٹر دور ایک جگہ بنی پوروا، جو اب نئی پورہ کے نام سے مشہور ہے، دریائے گھاگھرا کے کنارے ہے۔ حضرت مخدوم کچھوچا حضرت مخدوم اشرف کا یہاں سے گزر ہوا تو آپ کو یہ مقام بہت پسند آیا۔ قیام کا ارادہ بھی ظاہر کیا، لیکن کسی وجہ سے ارادہ بدل دیا اور آپ کو یہاں بسایا۔ 23 محرم الحرام کو آپ کا عرس شریف ہوتا ہے۔ آپ یہیں انتقال مدفون ہوئے، اور آپ کی درگاہ کی نسبت اب اس پورے علاقے کو مقام درگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ کافی لمبا ہے، میں اس کو پورا نہیں پڑھنا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا شاہ رکن الدین شہباز حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر بھی ہیں، خالہ داد، اور جو ہے آپ کے خلیفہ ہیں۔ جس جگہ کو مخدوم پاک نے پسند فرمایا تھا، وہی حضرت مخدوم اشرف حضرت سید شاہ رکن الدین شہباز حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی کہ تم یہیں رکو۔ وحدت آباد جو حجرہ بن رہا تھا، اس حجرے میں جو حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 خلفاء، جن کو مزار مبارک کی بنیاد ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا، ان 10 بزرگوں میں حضرت سید شاہ رکن الدین شہباز حسینی اور حضرت سید شاہ قیام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی شامل ہے۔ اور یہ حضرات صاحب تیر و سیر تھے، یعنی جب مخدوم پاک نے فرمایا کہ اس جگہ کے لیے مٹی، اینٹ اور پانی مکہ شریف سے لایا جائے، تو یہ چیزیں حضرت مخدوم سید شاہ رکن الدین شہباز حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف سے اینٹ لیا،
آب کوثر کا جو بیر کوثر سے پانی لیا، آب زمزم لیا، اور وہاں سے ایک خط امیر جو ہے اس وقت کے جو امیر تھے، کعبہ کے امیر تھے، ان سے لکھوا کر کے لے کر کے آئے۔ حضرت سید اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا ہی وقت لگا ان کو آنے جانے میں جتنا کہ رقعہ لکھانے میں لگتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ صاحب تیر و سیر تھے۔ دوسری بات جو ایک اہم ہے ان کی، کہ آپ کی قبر انور کی یہ تیسری منتقلی ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں۔ اس کے پہلے ایک جگہ تھی، وہاں جب دریا آگے بڑھا، روح سے اس کی ٹکراؤ ہوا، روحانیت حاوی ہوئی، لیکن مشیت کو منظور یہی تھا کہ دریا گزرے ادھر سے۔ آپ نے اپنے ایک جو ہے ذمہ دار کو خواب دکھایا کہ جو اس کو ہم کو یہاں سے ہٹاؤ۔ آپ کو وہاں سے ہٹا کر کے 4 مہینے تک صندل کے صندوق میں رکھ کر کے آپ کو خانوادے کے گھر میں رکھا گیا۔ جب آپ نے وہاں سے 4 مہینے کے بعد آپ نے پورا وہ بتایا کہ ہمیں فلاں جگہ دفن کر دو، تو دفن کیا گیا۔ تیسری منتقلی جو ہوئی ہے اس میں حضرت شاہ علی حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بذات خود موجود تھے۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے برادر کلاں حضرت احمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اجازت لے کر کے میں آیا اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کی منتقلی فرمائی۔ تو یہ ایک اولیاء کرام کے زندہ رہنے کی زندہ کرامت ہے۔ یہ سیدہ شاہ رخ الدین شہباز حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مختصر تعارف ہے۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ان کے نام سے وہاں جو وہاں کے خانوادے کے لوگ ہیں وہ تمام علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ جس آبادی میں ان کی مزار ہے وہاں صرف ہم مسلک، ہم مشرب، ہم مذہب اور ہم مذہب ہی لوگ رہتے ہیں، کوئی دیوبندی یا غیر عقیدے والا نہیں رہتا۔ اور رہی بات وہاں کے غیر مسلموں کی، تو اللہ کا شکر و احسان ہے، سارے لوگ بہت قاعدے سے آتے ہیں اور رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔